حضور علیہ السلام نے تبلیغ میں زور لگایا اور ایسا غم کہ ساری رات رو رہے ہیں امت کے لیے، تو میرے اللہ نے منع کیا فلا تذهب نفسك علیہم حسرات، فرمایا میرے نبی اتنا غم نہ کیجئے، اتنے آنسو نہ بہائیے کہ آپ کی جان ہی چلی جائے۔ پھر حضور نے جب لمبی نمازیں پڑھی، اتنی لمبی نمازیں کہ حضور کے پاؤں پر ورم آ گئے اور یوں محسوس ہوتا تھا کہ پاؤں پھٹ جائیں گے، تو اللہ نے فوراً قرآن اتارا، روکا، ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، اے میرے نبی اتنی مشقت نہ اٹھائیں، اتنی تلاوت نہ کریں کہ آپ کے پاؤں پر ورم آ جائے، آپ اتنی مشقت نہ اٹھائیں۔ تو جب میرے نبی نے مال خرچ کرنے میں حد کر دی، سخاوت کے دروازے کھول دیے کہ حضور نے نیا لباس پہنا، ایک صحابی ہے کہا حضور بڑا خوبصورت لباس پہنے آپ نے، بڑا حسین لگ رہا ہے، فرمایا تم نے لینا ہے؟ اگر حضور عنایت ہو تو کیا بات ہے، حضور نے وہ کرتا اتار کے بھی دے دیا۔ تو اللہ نے فوراً منع کیا لا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک، اے نبی اتنا سخاوت بھی نہ کریں کہ آپ محتاج ہو جائیں، اتنا سب کچھ بھی نہ دے دیں کہ آپ کو محتاجی اٹھانی پڑے، اتنا نہ کریں۔ پھر اللہ کے نبی نے اخلاق کی بلندی دکھائی، ایسا اخلاق کہ جس کی مثال قیامت تک کوئی نہ پیش کر سکے۔ تو پھر میرے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ سخت آنکھوں سے دیکھا کر، تلوار کڑ کے رکھی کر، نہیں، فرمایا نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وانک لعلی خلق عظیم، مجھے قسم ہے قلم جو سطرے باندھ باندھ کر لکھتی ہے، اے نبی وَإِنَّكَ، اس کا ترجمہ ہماری زبان میں کیا جائے تو شاباش حضور آپ نے تو اخلاق کے کمال کر دیا، آپ کے اخلاق کے کیا کہنے، آپ نے تو کمال کر دیا۔ تو میٹھے بول میں اللہ نے جادو رکھا ہے، اچھے اخلاق میں اللہ نے طاقت رکھی ہے۔ اللہ کے نبی بدر کے میدان میں آئے تو مشرکین مکہ نے دیکھا آسمان سے فرشتے اتر رہے، ایمان نہیں لائے۔ احد میں فرشتوں کو براہ راست دیکھا کہ وہ صحابی رسول کو غسل دے رہے، ایمان نہیں لیا۔ چاند پہ دو ٹکڑے ہوتے حضور کی انگلی پر، دیکھ رہے ہیں، ایمان نہیں لائے، کہنے لگے اس چاند پر حضور کا جادو چل گیا ہے۔ ابو جہل پتھر لے کر آیا، کہا میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ حضور نے فرمایا اگر یہ پتھر بول پڑے، اگر جو تیری مٹھی میں کنکر ہے اگر یہ بول پڑے تو پھر کیا کہو گے؟ کنکروں نے کہا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد رسول اللہ اللہ کے رسول ہے۔ ابو جہل کہنے لگا ان پتھروں پر بھی محمد رسول اللہ کا جادو چل گیا، نعوذ، انکار کر گئے۔ حضور نے درخت کو بلایا، درخت جڑے سمیت زمین سے نکلا اور جس طرح انسان چلتا یوں چل کے آیا اور کہا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دیکھ کر بھی کہنے لگے یہ جادو ہے، درختوں پر بھی اس کا جادو چل گیا، نعوذ باللہ۔ لیکن اخلاق ایک ایسا خوبصورت عمل ہے، ایک اسلام کا ایسا بنیادی حسن ہے کہ جب اللہ کے نبی نے اخلاق دکھائے نا کائنات کو، فتح مکہ کے موقع پر 10,000 کا لشکر لے کر مکہ میں حضور داخل ہوئے، 10,000 کا لشکر دیکھ کر مشرکین ایمان نہ لائے، بھاگے، حضور نے تلوار اٹھائی تو بھاگے، لیکن جب حضور نے بیت اللہ کے غلاف کو پکڑا اور فرمایا جاؤ میں نے آج سارے مکہ کے مشرکین کو معاف کر دیا ہے، جنہوں نے ساری زندگی میرے خلاف سازشیں کی، جاؤ میں نے انہیں معاف کر دیا ہے، سارے مشرکین ایمان لے گئے۔ اتنے بڑے معجزات دیکھ کر جو ایمان نہ لائے، میرے نبی نے اخلاق کا وہ عالی معیار دکھایا کہ سارے مشرک ایمان لے گئے سوائے چند جن کے دلوں پر مہر لگ چکی تھی۔ تو اس لیے میرے عزیزوں، ہم اپنے زبان کے بول کو میٹھا کریں، ہم اپنے اخلاق کو بہتر بنائیں، ہم سے بڑا پھر کامیاب کوئی نہیں جائے گا دنیا۔ اگر یہ زبان سے اور اس زبان کی سختی سے کوئی بھی محفوظ نہ رہ سکا اور لوگ ڈرتے رہے کہ اے سامنے آ گیا سے تو عزت جنازہ نکل جاسی، لوگوں نے وچ کھلوتا ہے میرے سامنے بھاگ گیا تھا، کوئی ایسی گال کرے سی کہ میری پگڑی ساری دھوئے تھے آپ ہم سی،
اگر یہ لوگوں کے تمہارے بارے میں نظریے رہے اور تم اسی حال میں دنیا سے چلے گئے تو ذلت کے سوا کچھ بھی لے کے نہیں جائیں گے۔ تو اس لیے اخلاق ہو تو میرے نبی والے ہوں، کہ کوئی ظلم کرے اسے معاف کرنا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہر سوموار ہر جمعرات اللہ کے بارگاہ میں اعمال نامے پیش کیے جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے اللہ اس نے فلاں اچھا کام کیا، فلاں برا کام کیا، فلاں اچھا کام کیا، فلاں برا کام کیا، اللہ فرماتا جاؤ انہیں معاف کر دو۔ یا اللہ اس آدمی نے بھی یہ عمل کیا، یہ نیک کیا، یہ برا کیا، فرمایا جاؤ انہیں بھی معاف کر دو۔ پھر چند اعمال نامے پیش کیے جاتے ہیں، یا اللہ یہ بندے ہیں یہ آپس میں دو لڑے ہوئے ہیں، آپس میں ان کے دلوں میں نفرتیں ہیں، بغض ہے، اللہ فرماتا ہے اس پہ کانٹا لگا کر اس رجسٹر کو رکھ دو، ان کی کوئی معافی نہیں ہے، ان کی کوئی معافی نہیں۔ ہر سوموار ہر جمعرات جو لڑے ہوئے ہیں ان کے رجسٹروں پر کانٹے لگ رہے ہیں، ان کی کوئی معافی نہیں ہے، ان کی کوئی معافی نہیں ہے۔ تو ہم کیوں بھائی اتنے گندے ہو کر مر جائیں کہ اللہ کی بارگاہ میں بھی رسوا کر کے کھڑے کیے جائیں؟ تو اس لیے اپنے دلوں کو صاف کر دینا، اپنے دلوں کو پاک کر دینا، زبان پہ اچھا بولنا، عبادات میں سب سے اول آنے پر کوشش کرنا۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عمل نصیب فرمائے۔ وآخر الدعوانا